نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس حدیث پاک میں جو ہمارا عنوان گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، یا اپنی زندگی کو خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو ان تمام پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن یہ ایک بڑا عنوان ہے اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس سلسلے میں میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر اتنا وقت بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچتے ہیں، اور پھر خصوصاً یعنی اس پیسے کے بدلے میں سوائے ایک پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا مال دنیا کا آ جاتا ہے، باقی ساری زندگی اگر یہ بچیوں کی جب اگر شادی ہو جائے، اگلے گھر کی اپنی اپنی ان کی مرضی ہوتی ہے، اور قرضہ لے لے کر ان کو پڑھا کر وہ اگلے گھر کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی بن جاتی ہیں، اور یہ سارے مصیبت بھائی اس کی بجائے. اور پھر عادات بھی خراب ہو جاتی ہیں. جب عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، عادتیں آہستہ 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 25-30 سال کی عمر میں شادی بھی ہم ڈیلے کرتے ہیں، وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ عادتیں اپنی بری عادتیں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے کہ گھروں میں اختلافات، پریشانیاں، اور یا پھر طلاق ہوگی، یا طلاق سپریشن ہو جائے گی، یا پھر زندگیاں دونوں ساری زندگی روتے رولاتے گزار دیں گے. یہ رزلٹ نکلتا ہے نا. کاش کہ یہ مسلمان قوم بجائے اس بات کے کہ اپنی دنیا کے بھی نقصان کریں، آخرت کا بھی نقصان کریں، اپنی اولاد کو اگر زیادہ دینی تعلیم نہیں دلا سکتے تو کم از کم یہ جو عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی، ان آپس میں ان کو کیسے اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے گزارنی چاہیے. کم از کم اتنی تعلیم تو دے دیں. حال اور یہ بہت آسان بھی ہے. اگر نہیں آپ کسی ادارے میں بھیج سکتے تو ان موضوعات پر کتابیں اویلیبل ہیں. بچوں کی رہنمائی کے لیے بھی اسلامی کتابیں اویلیبل ہیں، بچوں کی رہنمائی کے لیے بھی کتابیں اویلیبل ہیں. اپنے بالغ بچے کو وہ کتابیں، بیٹا تیری شادی ہم نے کرنی ہے، لیکن پہلے یہ پڑھ، جو تیرے پاس بچی ہم لے کر آئیں گے نا، اس کے کچھ حقوق بھی ہیں تجھ پر. اور اسی طرح بچی سے کہیں گے تو جس کے پاس جا رہی ہے نا، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، پڑھ لو ان کو، سمجھو ان کو. نکاح کو ہم نے بالکل ایک محدود سی چیز سمجھا، حالانکہ پوری معاشرے سوسائٹی کی یہ فرسٹ بریک ہے، پہلی اینٹ ہے. یہی ناقص ہوگی، یہی کچی ہوگی تو پوری سوسائٹی پر اس پر جو کھڑی ہوگی پھر ایسی ہوگی نا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں نے جتنا بھی بیان کر سکتا تھا میں نے کیا، انشاءاللہ مزید بھی عرض کروں گا. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ رہنما اصول، اگر زیادہ نہیں تو ان چیزوں کو بھی اگر کوئی یاد رکھ لے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا بھی اس کی شادی ہونی ہے، یہ سب کے لیے مفید ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے خوش خلقی، اخلاق، زبان. یہ یقین کیجئے دنیا میں جتنے فتنے فساد ہیں نا، جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے ہیں نا، ان سب کی سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ زبان کا غلط استعمال ہے.
لڑکے کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور لڑکی کو بھی یہ نہیں پتہ کہ میں نے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ زبان کا غلط استعمال اور بد خلقی، بد اخلاقی، بھائی یہ کبھی بھی یہ چیزیں انسان کے دل میں مٹھاس پیدا نہیں کرتی۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ تمام معاملات میں، اسپیشلی گفتگو میں، یہ اسپیشلی، باقی تو اخلاق صرف گفتگو کا نام نہیں ہے، اخلاق تو اس سے بڑی چیز ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اخلاقیات کو نمبر 1 رکھیں، بات بھی کریں تو احسن انداز میں، خوبصورت الفاظ، چہرے کا تار چڑھاؤ خوبصورت، یہ چیز حسن اخلاق۔ اور ظاہر بات ہے یہ رشتے کیسا ہے، کچھ حقوق عورت کے ہوتے ہیں مرد پر، اور کچھ مرد کے حقوق ہوتے ہیں عورت پر۔ کوئی بھی دوسرے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اب ظاہر بات ہے مرد کے کیا حقوق ہیں عورت پر، اور عورت کے کیا حقوق ہیں مرد پر، تو یہ تعلیم کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا، چونکہ ان کی تفصیل ہے۔ ہم نے نکاح کے ایک چھوٹا سا مقصد سمجھا ہوا، بھائی یہ نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، اس کی تفصیل ہے، ہر ایک کی ایک تفصیل ہے۔ تو پہلے حقوق و فرائض کا علم حاصل کیا جائے، اور پھر ان کو ادا بھی کیا جائے۔ پہلے علم حاصل کریں گے تو ادا کریں گے نا، علم ہی حاصل نہیں تو ادا کیسے کریں گے ان کو؟ پھر تو یہ کچھ ہوگا نا جو پریشانیوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح مرد کے لیے لازم ہے کہ جب کسی خاتون کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اب کسی دوسری عورت کی طرف نہ دیکھے، خاص کر اس کے سامنے نہ کسی کی تعریف کرے، نہ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے۔ اور جب ایک خاتون کا نکاح ہو گیا تو اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھے، اپنی نظر کی حفاظت کریں، دونوں حفاظت کریں۔ خواہ بخواہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور یہ آج کل جو مکس گیدرنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے نا، شرم و حیا کو چھوڑ کر، آپ کیسے بھائی؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا ہوا ہے۔ جب آپ ساتھ لے کر بھی جاؤ گے اور یہ کہ یہ کسی کو دیکھے نہ، ظاہر بات جب ایسے دیکھے گی تو مرد کو محسوس تو ہوگا نا، میرے سوائے یہ کسی کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ اور جس طرح مرد کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عورت کسی دوسرے کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت کا بھی یہ تقاضا ہے یہ بھی کسی کو نہ دیکھے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پردے کا انتظام کیا جائے، اپنے گھروں میں بھی، اور ایسی مجلسوں میں بھی نہ جایا جائے کہ جہاں اس قسم کی نظر کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جسمانی ضروریات ہوتی ہیں آرام کرنا، جس طرح مرد کے آرام کی ضرورت ہے جو کام کاج کر کے تھکا ماندہ گھر آتا ہے، اسی طرح عورت کی بھی جسمانی ضروریات ہے، وہ اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، وہ بھی بیچاری گھر کے کام کرتی ہے۔ کیونکہ مرد کو نرالا نہیں ہے کہ وہ باہر سے کام کرتے، وہ بھی تو سارا دن کام میں لگی رہی ہے نا۔ جس طرح مرد کو تھکاوٹ ہوتی ہے اسی طرح عورت کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کو آپ اس کے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ بس اپنی من مانیاں کریں گے، اپنی من مانی کرے گی، چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے، تو بھائی یہ سلسلہ آہستہ 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 خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب بھی کوئی سویا ہوا ہو تو پھر اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور یہ بات ہے نا جی، آپ اور کوئی مرد اپنی بیوی پر بلا وجہ کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے مرد پر کوئی ظلم زیادتی کرے۔ نہ مرد کو اجازت ہے عورت پر ظلم زیادتی کرنے کی، اور نہ ہی عورت کو اجازت ہے مرد کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرنے کی۔ اپنے حدود کا خیال رکھیں، کوئی بھی کرنے سے، بولنے سے، دیکھنے سے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ غور و فکر کر لیں کہ میری حد کیا ہے، میری باؤنڈریز کیا ہے۔
ان باؤنڈریز کے اندر رہ کر کام کریں، کوئی بھی دوسرے کی باؤنڈریز میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اب جب ہر ایک آدمی اپنے اپنے ہاتھ میں رہے گا تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے۔ یہ مسائل پیدا ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم حدیں کراس کرتے ہیں، اور وہ حدود شریعت نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی شوہر تند مزاج ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، عورت میں بڑی دھیما پن ہوتا ہے، اور کبھی مرد کا مزاج تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عورت بڑی بد مزاج ہوتی ہے۔ اب رشتہ نکاح میں تو بند، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، اور خصوصاً آج کے زمانے میں تو بالکل یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، برادریاں ہوتی تھیں، سامنے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے یہ بچہ کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے، یہ لڑکی کس مزاج آئے تو اچھا پھر ایک اور یہ ایسا غلط ذہن، ایسا زہر بھر دیا گیا ہے، ہمارے بچے بھی اور بچیاں بھی اس کا شکار ہیں، پھر کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اچھا لوگ اپنے برادریوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنوں سے نفرت کروں، یہ نہیں مجھے دیکھنے میں آتا نہیں، یہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں غیروں کی طرف، ایسے پتہ چلتا ہے انہوں نے تو آگ کے انگارے رکھے ہوئے نا اپنے گھر میں، انہوں نے پھول رکھے ہوئے اور جب وہ پتہ ہی نہیں نا ایک فیملی کا ہوتا، بھائی ہمیں کسی انسان کا، لڑکے کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، کیا اس کا ماحول ہے، کس قسم کا یہ خاندان ہے، کیونکہ مسئلہ اب ایسا ہو گیا۔ اسی طرح لڑکی والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، جب کرتے ہیں ہم ایسے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ تو جب اچھا رشتہ دار تو ہو گئے نا سارے خراب، جب یہ ہوتے ہیں تو اجنبی ہوتے ہیں ماحول، تو بھائی کبھی بائی چانس دونوں اچھے مل جاتے ہیں، اور کبھی پتہ چلتا ہے بعد میں۔ اب رشتہ تو یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں ہے کہ جل کال کسی چھوڑ دیا، بھائی یہ مشکل کا مسئلہ ہے۔ لہذا ان تمام مسائل پر خوب غور و فکر رشتہ کرنے سے پہلے کرنا، اس کے بعد جب ہو جائے تو جو بھی اللہ نے تیرے مقدر میں کی ہے، عورت کے مقدر میں اگر کوئی برا مرد آ گیا، مرد کے مقدر میں کوئی بری عورت آ گئی تو پھر صبر کریں، پھر جیسا تیسا بھی ہے ان کے ساتھ نبھائیں، برداشت کریں، صبر کریں، اور آہستہ آہستہ، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، یہ انسان بھی لکڑی کی طرح ہے، یہ لکڑی کو جلدی آپ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اوپر آہستہ آہستہ کوشش کرو کہ جو بھی، یا اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنا لو یا خود اس کے مزاج کے مطابق بن جاؤ، ایک ہی طریقہ ہوگا، یا ایک کسی آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر پھر آہستہ آہستہ بدلنے کی، یا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو یا دوسرے کو بدلانے کی کوشش کرو تاکہ یکسانیت ہو جائے، اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو۔ اور پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پرفیکٹ بنایا، باقی رہ کہ انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کچھ نہ کچھ کمزوری۔ اب یہ دیکھا جائے یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، تو بہترین زندگی کا اصول یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا ان کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر آپ ہر بات پر گرفت کریں گے نا، ہر بات پر گرفت کرنا شروع کر دیں گے تو آخر وہ بھی انسان ہے، اس کو یار یہ تو مجھے کسی بات پر راضی نہیں ہے، معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ برداشت نہیں کرتا کوئی بھی فریق۔ تو بہترین اصول یہ ہے کہ اس کو کوشش کی جائے نظر انداز کرنے کی۔ ہو سکتا ہے یہ تو جان دینا، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹل یہ ہو گیا ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی، ہاں اگر کوئی بار وہ تو پھر آسان طریقے سے سمجھا دیں، اور جب کوئی سمجھا دے تو پھر اس کو سمجھنے بھی چاہیے۔ مصیبت آتی ہیں مرد پر بھی، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، عورت بھی بیمار ہو سکتی ہے، کسی قسم کی پریشانی کا، کسی حادثے کا شکار مرد بھی ہو سکتا ہے، کسی حادثے کا شکار عورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے،
عورت پر مصیبت آ جائے تو مرد اپنی پوری وفاداری شو کرے، غم گساری شو کرے، ہمدردی شو کرے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کسی کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنے کا۔ اور اگر عورت پر کوئی ایسا وقت آ گیا تو مرد کرے، اور مرد پر آ گیا تو عورت کرے۔ وفاداری کو ثابت کیا جاتا ہے پھر، اور وفاداری خوشحالی میں نہیں پتہ چلتا، وفاداری کا پتہ ہی بدحالی میں چلتا ہے پتہ ہی بدحالی میں چلتا ہے، مصیبت میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اور یاد رکھ لیں ہمارے پوری اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسی چیزوں سے، بڑی بڑی مشکلات آئیں، بڑی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اتنی مصیبتیں، اتنی مصیبتیں، لیکن تمام مصائب کے باوجود آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹیاں، بادشاہوں کے بیٹیاں ایسے گھروں میں چلی گئی کہ ان پر زوال آیا، وہ گداگر بنے، لیکن جب شاہانہ زندگی میں اس کا ساتھ تھی تو گدایانہ زندگی میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی مثال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک سوٹ سب کو نکالو، ایک کپڑے کا سوٹ، پھر بعد میں شاید 2 بعد ہوئے، یعنی ان کے پاس اتنا بھی تھا کہ اس کو صاف کرنے کے لیے وہ خود تن پر کیا پہنے، وہ گھر کی 4 دیواری کو پردہ بناتی تھی۔ لیکن اس تنگ دستی کی عالم، اور آپ خلیفہ وقت تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی میسر نہیں تھا، میسر سب کوئی تھا، آج خود ہی فقر کو اختیار کیا۔ اور عالم یہ تھا کہ اپنے کپڑا لباس تو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کی 4 دیواری کو پردہ بناتی تھی، گھر کی 4 دیواری کو، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جائے میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میرے جسم کو کسی کی نظر نہ پڑے، اور خشک ہو جائے گا تو پھر میں پہنوں گی۔ یقین کیجئے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن آپ کی زوجہ اور آپ نے اختیار دیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کی مرضی چلے جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اگر خوشحالی میں آپ کے ساتھ تھے تو اس حال میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ وفا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو جب اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر اس کو برداشت کرے، ساتھ دے، یہی وقت ہوتا ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے کی عزت آبرو کا خیال رکھیں۔ مرد کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی عزت میں کمی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی۔ اور انسان نام کس چیز کا ہے؟ انسان بھائی اس گوشت پوست کا نام نہیں ہے، انسان صرف اور صرف انسان خوراک کا بھی نام نہیں ہے، خوراک کے بعد بغیر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے۔ ایکچول انسان عزت کا نام ہے۔ خوراک کے بغیر 6 7 8 10 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہم گزار سکتے ہیں، کرو کسی کی بے عزتی وہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی چیز جو محبوب چیز انسان کی ہوتی ہے نا، وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ عزت کے بغیر تو انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جیسے مرد توقع کرتا ہے نا میری عزت محفوظ رہے، اور رہنی بھی چاہیے، اس طرح عورت کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میری بھی عزت محفوظ رہے۔ تو نہ مرد کو اجازت ہے کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے جو اس کے عورت کے رشتہ دار ہیں ان میں ان کی بے عزتی ہو، نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے یا ایسی بات باہر جا کر کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے مرد کی عزت متاثر ہو۔ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا، جن چیزوں پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ تو ہم نے ویسے ہی دیس نکالا دے دیا ان چیزوں کو، اور جن چیزوں کی بالکل کوئی ویلیو اہمیت ہی نہیں ہے ان کو ہم نے سر پر بٹھا لیا۔ بھائی سب سے بنیادی چیز ہے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا۔ عورت بیوی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، وہ شریعت کے پابند ہے یا نہیں؟ اچھا آج کل میں نے یعنی مرد توقع کرتا ہے میری بیوی بڑی نیک ہو، لیکن یہ اس کو کوئی خیال نہیں کہ جس طرح اس کو یہ بھی نیک ہو میں بھی تو نیک ہوں نا۔ اور بھائی جس طرح تو کرتا تیری بیوی بڑی با پردہ ہو،
تیری بیوی بڑی نیک، اخبار میں اشتہار پڑھا، صوم و صلات کی پابند ہونی چاہیے، لکھا ہوتا ہے صوم و صلات کی پابند ہونی چاہیے، پردے کے پابند ہونے چاہیے، تو نماز عورتوں پر فرض ہے نا، تیرے پر بھی فرض ہے۔ شریعت کے حکم دونوں کے لیے برابر ہیں۔ لڑکا بھی تو صوم و صلات کا پابند ہو نا، وہ بھی بارش ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ نہیں کہ عورتوں پر سارے تمام شریعت کی پابندیاں لاگو کریں، کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پر خود بھی تو کرنا، خود بھی تو شریعت کا نمونہ بن۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ حلال رزق کمائیں، جتنا مل جائے اسی پر صبر شکر کریں۔ ظاہر بات ہے شوہر کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، شوہر کے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، بیوی کے بھی رشتہ دار ہیں، بیوی کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، ان کی عزت کرے، ان کا اپنا عمل ان کے ساتھ ہے۔ تجھے کسی نے اجازت نہیں دی کہ شوہر کے رشتہ داروں کو تو برا بھلا کہتے رہے، ان کو ڈیگریڈ کرتے رہے، اور جو شوہر کے دوست ہیں ان کی عزت کرنا یہ اس پر فرض ہے۔ گھر آ جائیں تو بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کریں۔ اور اسی طرح مرد پر بھی فرض ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کی سہیلیاں، وہ بھی ان کی عزت کریں۔ لوگ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، نہ عورت کو برداشت ہے کہ اس کے ماں باپ کی یا اس کے بہن بھائیوں کی یا اس کے رشتہ داروں کو کوئی بہت برا بھلا کہتا رہے، اور نہ ہی مرد پسند کرتا ہے کہ اس کے رشتہ وہ جیسے بھی ہیں، بھائی وہ اچھے ہیں یا برا وہ الگ بات ہے، تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی، وہ ان کا عمل جن کا ہے وہ، پر تجھے کسی نے اجازت نہیں دی کہ کسی کے رشتہ داروں کو یا اس کے دوست احباب کو برا بھلا کہنے کی۔ خود بھی اپنے آپ کو کسی بھی ذلت سے بچائے، ہر ایک بچائے، کیوں؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر دنیا کا بہترین، معزز ترین، بہترین لوگوں میں اس کے، جس طرح عورت چاہتے ہیں نا میرا مرد بڑا اعلیٰ ہو، تو اس طرح مرد بھی چاہتا ہے میری عورت اعلیٰ ہو۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی کو تیرا کل چوری کی تھی تو بھائی، جس کی وجہ سے دوسرا آدمی معاشرے میں بیٹھ نہ سکے۔ دونوں ہی اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مرد کما کر آئے تو کنجوسی نہ کرے، کہ شادہ دلی کے ساتھ خرچ کرے، انہیں کے لیے کماتا ہے نا، پر اس کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کے کمائے ہوئے مال کو ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ خرچنا اس نے ہوتا ہے، گھر کے سارے کام کاج، سارے معاملات، یہ نہیں ہر روز خریدو 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 خریدو، شاپنگ شاپنگ شاپنگ، آگے ضرور، اور بھائی تو مینیجر ہے اپنے گھر کی، مرد کے پیسے سے جو بھی خرید کر لاتی ہے نا، اس کے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ بغیر ضرورت کی شاپنگ کیوں کرتے؟ بہت بڑا ایک سبب یہ ہے۔ یا کبھی تو عورتوں کی طرف سے یہ جاتی ہوتی ہیں، بلا وجہ شاپنگ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے مرد بیچارے کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یار میرا پیسہ ضائع کرتی ہے یہ۔ یا کبھی کبھی مرد کنجوس ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق بھی نہیں دیتا۔ دونوں طرف سے مرد کو چاہیے فراخ دلی کے ساتھ دے، عورت کو چاہیے کہ کفایت شعری کے ساتھ خرچ کرے، اور بلا وجہ شاپنگ نہ کرے، ضرورت کے مطابق جتنی شاپنگ ہے اس کا استعمال بھی کریں۔ یہ بھی نہیں کہ گھر انبار لگائیں کپڑے خرید کر، اور فرنیچر اور باقی چیزیں، اور پھر سال اب پھینکو، اب یہ کرو، صرف ضرورت کے مطابق منگوائیں، اور جو چیز منگوائیں گھر میں اس کو پھر استعمال بھی کریں۔ میں نے یہاں پر ایک آدمی ہے کافی عرصے پہلے، میں نے کہا جی میں چیریٹی ورک کروں جی، میں نے کہا سناؤ، اس نے کہا بہت زیادہ ہمیں ایسے کپڑے ملتے ہیں جن کو کھولا ہی نہیں گیا ہوتا، کھولا ہی نہیں گیا ہوتا، جیسے خریدے اسی طرح وہ آخر میں وہ چیریٹی باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی جس کو تم نے چیریٹی باکس میں ڈالنا ہے بعد میں، وہ خریدے کیوں؟ سوال ہے نا، پھر وہ خریدے کیوں؟
خواہ مخواہ پھر گھر میں لڑائیاں تو ہوں گی. جب جس چیز کو تم نے استعمال ہی نہیں کرنا تو وہ بنائی کیوں ہے؟ نیا فرنیچر میں نے دیکھا کہ مرتبہ لوگ باہر پھینک دیں، تو یہ باہر پھینکتے کیوں ہوں؟ بھائی اس کو استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک وہ کوئی بھی چیز، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی چیز خریدو پھر اس کو استعمال کرو اور اتنی دیر استعمال کرو جب تک کہ وہ قابل استعمال رہتی ہے. میں نے وہ یاد ہے علامہ حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لاہور کسی سلسلے میں گئے تو کسی نے کہا جناب ہم آپ کو شوز لے کر دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چلو بسم اللہ، تحفہ قبول کرنا چاہیے. تو اس نے وہ جو شوز کا باکس تھا نا، آپ نے فرمایا یہ جو میرا ہے نا یہ اس میں ڈال. ان کا حضرت صاحب میں نے آپ کو نہیں دیے، تو آپ فرمائے نہیں. نبی نے فرمایا جب تک قابل استعمال ہیں اتنی دیر تک ان کو استعمال کرو، اگر نہیں کرنا پھر اس کو دے دو جس کو اس کی ضرورت ہے. تو فرمایا جب تک یہ تیرا تحفہ میں نے قبول کیا لیکن میں ان کو بھی استعمال کروں گا. کب تک؟ جب تک یہ قابل استعمال ہے. جب یہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے چھوڑ دیں گے. بھائی گھر کے یہ اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی چیز آپ خریدیں خریدنے سے ممانعت نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بات لمبی ہو جائے گی. فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی ہوتی ہی کیا ہے؟ بلا ضرورت چیز کو خریدنا. یہی چیز کی، اور اسے پھر پورے ملک کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی مثال پیدا ہوتے ہیں. گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ملک کے لیے بھی ہوتے ہیں. اب جب چیزوں کے اشیاء کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمتیں چڑھیں گی. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابراہیم بن آدم، اب چونکہ گورنر اور ایک بادشاہ بھی تھے تو چھوڑ کر فقر اختیار کی. تو آپ کسی علاقے میں گئے تو کہا جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا جو چیز مہنگی ہے نا اس کو خریدنا چھوڑ دو. آسان طریقہ ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کا، اس کے استعمال کم کر دو، قیمتیں خود بخود ہی نیچے آ جائیں گی. کیوں؟ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے قیمتیں اس کے مطابق ہوتی ہیں. جب ڈیمانڈ نہیں رہے گی تو قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. تو اس لیے باقی ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اس طریقے سے آپس میں رہیں کہ مرد کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس اور عورت کو بھی کسی کے، تو اپنے گھروں کے ماحول کو خوبصورت بنائیں. اور اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا، جو کچھ میں نے عرض کیا یہ سارے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس موضوع پر جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پڑھیں، قرآن و سنت کو سمجھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. اور ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں، اور خصوصاً یہ جو نکاح طلاق اور اس قسم کے مسائل ہیں نا یہ سارے سکھائیں، ان کو حقوق و فرائض بتائیں. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.